آج سب گھر والے ہم دونوں کو درمیان میں بٹھائے ہمارے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک طرف طلاق کے کاغذات تھے تو دوسری طرف وہ شخص بیٹھا تھا جس کی وجہ سے آج ہماری طلاق ہوئی تھی۔ اب فیصلہ ہم دونوں کا تھا۔ میری آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ میرے لیے یہ فیصلہ لینا بہت مشکل مرحلہ تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا اور پھر طلاق نامے کو پھاڑ دیا۔ تبھی میرے شوہر نے مجھے چونک کر دیکھا اور پھر مسکرانے لگا، مگر میرے سامنے بیٹھے وجود نے غصے سے پاس پڑا شیشے کا ٹیبل اٹھا کر دور پھینک دیا اور وہاں سے تن پن کرتا چلا گیا۔ اس روز مجھے محبت اور عشق میں فرق محسوس ہوا۔ میرا نام شبنم ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے ابا ایک سرکاری افسر تھے اور اماں سرکاری ٹیچر تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بہن تھی۔ دونوں بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میرا بڑا بھائی بزنس مین تھا۔ اس کی شادی جس جگہ ہوئی، میں بھابھی کے بھائی سے پیار کرنے لگی۔ بھابھی کے بھی 2 ہی بھائی تھے۔ میں بڑے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ بھابھی کی شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد جب اماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا تو ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا میں کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہوں تو ان کو بتا سکتی ہوں۔ وہ دونوں لڑکے کے بارے میں ٹھیک سے پتہ کروا کر میری شادی وہاں کر دیں گے۔ میں پہلے گھبراتی رہی، مگر پھر ایک روز ہمت کی اور بڑے بھائی کو کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی رشتہ داروں سے باہر ہی کرنی ہے تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، ورنہ اگر رشتہ داروں میں کرنی ہے تو بھابھی کے بڑے بھائی سے کر دیں۔ دیکھا بھالا لڑکا ہے، اور پھر بھابھی تو ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، سب ان کو بھی جانتے ہیں۔ پہلے تو میرے بھائی حیران ہوئے اور پھر کہنے لگے کہ ضروری تو نہیں کہ جیسی تمہاری بھابھی ہے ویسا ہی اس کا بھائی ہو۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر وہ لڑکا برا نہیں ہے، آپ لوگ چاہیں تو ایک بار سوچ لیں، ورنہ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ میں نے تو بس ایک راہ دکھائی ہے، چلنا نہ چلنا آپ لوگوں نے چننا ہے۔ بھائی گہری سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے سوچنے کا موقع تو دو۔ میں نے بھائی کو سوچنے کا وقت دیا اور واپس کمرے میں آ گئے۔ 3 دن بہت بے چینی سے گزرے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دل تو چاہتا تھا کہ جلدی سے جا کر پتہ کروں کہ آخر بھائی نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں تو بہت بے صبری سے بھائی کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر 3 دن کے بعد کھانے کی میز پر بھائی نے مجھے میرے جینے کی نوید سنا دی۔ جب بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے ہماری بہن کے رشتے کی بات گھر پر کرو، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مگر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب بھابھی نے سیدھے الفاظ میں سب کے سامنے بھائی کو کہہ دیا کہ مجھے نہیں لگتا شاہ رخ شبنم کو پسند کرے گا، اس کی پسند تو بہت اوپر کی ہے۔ پھر شبنم ایک عام سے نئے نقش کی مالک ہے، اس کو تو کوئی عام سا لڑکا ہی پسند کرے گا۔ بھابھی کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تو ہمیشہ اپنوں سے اپنے لیے بس تعریفیں ہی سنی تھی، مگر آج جو بھابھی نے کہا وہ تو میری زندگی کا وہ پہلو ہے جس پر میں نے کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں۔ پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میرے گھر والوں نے کبھی غور و فکر کرنے ہی نہیں دیا، مگر وہ اتنے عام لہجے میں بات کر رہی تھی جیسے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ اس کی بات کرنے پر سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ اپنے دھیان بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، یہ شاید سب کو نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کے کیا ہے۔ بھائی یہ بھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کو اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ سب چپ کر کے اٹھ کے میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، مگر میں نے انہیں گرنے نہ دیا۔ مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرے لیے بہترین سبب بنائے گی اور کوئی نہ کوئی وسیلہ نکال ہی دے گی۔
جس سے مجھے میری محبت مل جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی اور بھابھی میں کیا بات چیت ہوئی، یا بھائی نے کمرے میں جانے کے بعد بھابھی سے کچھ کہا بھی یا نہیں۔ اگلی صبح ناشتہ کر کے سب اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے۔ میں بھی پڑھائی کرنے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ دوپہر ہوئی تو نچلے چوبارے پر کھڑی دھوپ سیک رہی تھی جب ایک دم مجھے کسی کی آواز سنائی دی، جو بہت مدھم تھی، لیکن وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ ہمارے گھر میں تو ایسے چھپ چھپ کر کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں پاؤں کی آواز کیے بغیر خاموشی سے اندر والے کمرے میں گئی اور خود کو چھپا لیا تاکہ کسی کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھابھی کسی سے چھپ چھپ کر باتیں کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ بھائی کو دھوکہ دے رہی ہیں اور کسی لڑکے سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہیں۔ بھائی تو سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں، انہیں کیسے معلوم کہ ان کی پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ میں کمرے میں چھپ گئی اور بھابھی کی باتیں سننے لگی، مگر سر پر آسمان تو تب ٹوٹا جب وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ یہاں پر مجھے برداشت نہیں اور اس کو میں اپنی بھابھی بناؤں گی۔ ارے نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں اس گھر میں آ گئی۔ دونوں بھائیوں کو تو اپنی بہن کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اب تو میرا شوہر اپنی بہن کی شادی میرے بھائی سے کرانا چاہ رہا تھا، مگر میں نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور کہا کہ اتنی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کو بھلا میرا بھائی کیوں پسند کرنے لگا۔ میں بھابھی کی باتیں سن کر رو دینے کو تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے بھابھی کا بگاڑا کیا ہے۔ میں تو بھابھی کو اپنی بہن کی طرح مانتی تھی اور ان کی بہت خدمت بھی کرتی تھی، ان سے بہت محبت بھی کرتی تھی۔ میرے سامنے تو آج تک بھابھی نے کبھی ٹیڑھے منہ بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ مجھ سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا مکروہ چہرہ ہے، اس ہنسی کے پیچھے کتنی نفرت چھپی بیٹھی ہے۔ میں منہ ہاتھ رکھے خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اب مزید یہاں بیٹھی رہی تو اٹھنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اسی لیے میں کمرے سے جیسے آئی تھی ویسے ہی نکل گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو کر خوب رونے لگی۔ مجھے تو ابھی تک یہی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھابھی میرے ساتھ ایسا کر سکتی۔ اس کے دل میں میرے لیے اتنا حسد ہوگا، مجھے علم نہیں تھا۔ میرے بھائیوں کا مجھ سے محبت کرنا اسے اتنا برا لگے گا کہ وہ اس کا بدلہ مجھ سے ایسے لے گی، مجھ سے میری محبت چھین کر۔ میں نے سارا دن خود کو کمرے میں بند رکھا اور سارا دن روتی رہی۔ رات کو جب بڑے بھائی کمرے میں آئے تو میری آنکھوں کا حال دیکھ کر پریشان ہو گئے اور جلدی سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ میری بہن پریشان لگ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور بھائی سے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ بھائی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور رہی تمہاری بھابھی کی بات تو اس کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو۔ جانتی تو ہو کہ وہ بڑبولی سی ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے۔ میں مسکرا کر بھائی کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ بھائی، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر شادی تو وہاں ہوگی جہاں میرا نصیب لکھا ہوگا، مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میری وجہ سے بھابھی کے ساتھ کوئی بحث نہیں کریں گے اور نہ ہی ان پر کوئی زور زبردستی کریں گے۔ وہ اپنے بھائی کو مجھ سے شادی کے لیے منائیں۔ میرا بھائی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میری بہن تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے، لگتا ہے اس کے ہاتھ جلد ہی پیلے کرنے پڑیں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری دادی اماں بن جائے۔ میں بھائی کی بات پر ہنستی۔ تبھی بھائی نے کہا، ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، ہم نے کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو آنے نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی وجہ سے بھی تمہاری آنکھ میں آنسو آئے، اس لیے کسی کی بات کو دل پر مت لیا کرو۔ ہم دو بھائی ہیں نا تمہارے لیے، تمہاری ڈھال بننے کے لیے۔
تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اس کے لیے پھر چاہے مجھے انگلی ٹیڑھی ہی کر کے گھی کیوں نہ نکالنا پڑے۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے آرام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، مگر ابھی تک میرے دماغ میں بھابھی کی باتیں ہی چل رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے کو آ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بھابھی کی باتیں اتنی کیوں چبھ رہی ہیں۔ وہ غیر تھی، دوسرے گھر سے آئی تھی، اگر اپنی ہوتی تو پھر مجھے تکلیف ہوتی، مگر میں نے ان کو کبھی غیر سمجھا ہی نہیں تھا، خود سے زیادہ عزیز رکھا تھا، کبھی اپنے سے کمتر سمجھا ہی نہیں۔ خود کو پیچھے رکھ کر پہلے بھابھی کے لیے سوچتی تھی، مگر بھابھی نے بتا دیا تھا کہ مخلص رشتے اس دنیا کے لیے نہیں بنے ہوئے، یہاں تو کوئی بھی آپ کی مخلصی آپ کے منہ پر آرام سے مار سکتا ہے۔ اب جتنے مرضی کسی کے لیے اچھے بن جاؤ یا بننے کی کوشش کرو، ایک دن آپ کی اچھائی آپ کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور پھر انسان برائی کا راستہ چنتا ہے۔ میں نے خود کو پڑھائی میں مگن کر لیا تاکہ اپنے دماغ سے بھابھی کی کہی گئی باتیں نکال سکوں، مگر یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی میں بھابھی کی باتیں دماغ سے نہیں نکال پا رہی تھی، اور نہ ہی میرا پڑھائی میں دل لگ رہا تھا، نہ میں پڑھائی کو توجہ دے پا رہی تھی۔ کتابیں بند کر کے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، مگر پھر بھی جب سکون نہ ملا تو حاجت کے 2 نفل پڑھ لی اور دعا میں رب سے سکون مانگنے لگی۔ اور پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، کیسے مجھے سکون نہ دیتا؟ مجھے علم ہی نہ ہوا کب میں دعا مانگتے مانگتے نیند کی وادی میں کھو گئی۔ تمام دوستوں کے ساتھ کھلی جب اگلی صبح اماں نے مجھے آ کر اٹھایا، میں زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اماں نے کہا کہ یہاں پر کیوں سو رہی ہو؟ دماغ پر زور ڈالنے کے بعد جب یاد آیا تو اماں سے کہا کچھ نہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کب آنکھ لگ گئی کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ اماں نے کہا دوپہر ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ میں حیران رہ گئی اور کہا اماں کوئی مہمان آئے ہیں؟ کیا میں بھلا کیوں تیار ہوں؟ اماں نے کہا بیٹا تمہارا رشتہ دیکھنے آئے ہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے منہ ہاتھ دھو اور کپڑے بدل کر نیچے آ جاؤ۔ اماں کی بات سے میرے پیروں تلے زمین نکلی۔ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے شاہ رخ کا وجہ چہرہ لہرا گیا۔ میں ایک دم بوکھلا گئی، میری آنکھیں فوری طور پر پانی سے بھر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری دعائیں رد ہو گئی ہیں۔ میں تو آج تک جو دعا بھی کی تھی وہ پوری ہوئی تھی، بے شک چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اماں کے کہنے پر منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ میں سر جھکائے مہمانوں کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں تھا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ تبھی اچانک بھابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مل گیا سکون، مجھے نیچا دکھا کر، اب تو بہت خوش ہوگی نا تم۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے جیسے ہی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ اب تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بھابھی کہنے لگی مجھے کیا گھور رہی ہو، ابھی بھی خوش نہیں ہو کیا؟ میری اماں ابا تمہارے بھائی کے مجبور کرنے پر آ تو گئے ہیں تمہارا رشتہ لے کر، ورنہ کہاں میرا بھائی اور کہاں تم۔ ارے چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم نئے نقشے خوبصورت ہوتے، قد دیکھو مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ تبھی اچانک کسی کی آواز آئی اور بھابھی چپ ہو گئی۔ میں نے اس آواز کے تعاقب میں دیکھا تو بھابھی کا سب سے چھوٹا بھائی تھا جو انہیں گھور رہا تھا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی، یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بے دھیانی میں ایک نظر میں نے سارے مہمانوں پہ ڈالی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں جنت میں ہوں۔ ہاں وہ شاہ رخ تھا کہ شاہ رخ کی اماں میرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ اور پھر ایک نظر میں نے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور مجھے تسلی رکھنے کے لیے کہا۔ میرے چہرے پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی میری مسکراہٹ کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ رشتہ طے ہوا، مگر بھابھی ہر دوسرے دن
مجھے تانے دیتی، مگر مجھے میری خوشی مل گئی تھی، اسی لیے میں بھابھی کی باتوں کا برا نہ مانتی اور مسکرا کر کہہ دیتی کہ بھابھی آپ شاید زیادہ اچھے سے بھی جانتی ہیں، مجھے آپ کی باتوں کا برا نہیں لگتا، میں تو بلکہ اب اپنا خیال رکھنے لگی ہوں، جو آپ کہتی ہیں ویسے ہی کرتی ہوں۔ تبھی ایک روز بھابھی کہنے لگی، اگر میں جو کہتی ہوں وہی تم کرتی ہو تو کیوں نہیں چھوڑ دیتی میرے بھائی کی جان؟ آخر کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میرا اتنا خوبصورت بھائی ہے، اور پھر ہم اپنے پہلے بھائی کی تم جیسی دلہن نہیں لانا چاہتے تھے، مگر تمہارے بھائی نے گھٹیا پن کی انتہا کر دی، جس وجہ سے اماں مجبور ہو کر یہ رشتہ لے کر آئی ہیں۔ میں ایک دم چونک گئی اور کہا کہ بھائی کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، وہ آپ کے شوہر بھی ہیں۔ تبھی بھابھی نے کہا، مجھے زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اتنی ہی تم عقل مند ہو تو اپنے بھائی سے پوچھو نہ جا کر، انہوں نے تمہارے رشتے کے لیے میرے ماں باپ کو میری طلاق کی دھمکی کیوں دی؟ الفاظ تھے یسیسا بلائے جو میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے گلاس نیچے گر کر ٹوٹ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے بھاگ کر بھائی کے کمرے میں گئی، وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئے اور کہنے لگے، چھوٹی کمرے میں آنے کی تمیز بھول گئی ہے کیا؟ میں نے بھائی سے کہا، مجھے ایک بات بالکل سچ سچ بتائیں گے؟ اب تو بھائی بھی میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس طرح دخل اندازی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی ان کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو اور پھر بات کرو جو کرنی ہے۔ مگر میں نے وہاں پر ہی کھڑے کھڑے بھائی سے کہا کہ آپ نے بھابھی کو طلاق دینے کی دھمکی دے کر میرا رشتہ منگوایا ہے، مجھے ایک ایک لفظ بالکل سچ چاہیے۔ تبھی میں نے بھائی کا چہرہ دیکھا جو سنجیدہ ضرور تھا مگر پرسکون تھا۔ میں نے بھائی سے پھر سے سوال کیا، بھائی کیا آپ نے واقعی بھابھی کو طلاق دینے کی دھمکی دے کر میرا رشتہ منگوایا ہے؟ تبھی بھائی نے کہا کہ ہاں، میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اتنا عقل مند بھائی اتنی بڑی اور اتنی غلط حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ اگر بالفرض وہ رشتہ لانے کے لیے نہ مانتے تو آپ واقعی بھابھی کو طلاق دے دیتے؟ تب بھائی نے کہا کہ ہاں، میں دے دیتا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی بہت غلط بات ہے، کسی کی بیٹی کو تکلیف دیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کسی کے گھر جا کر خوش رہے گی؟ کسی کے لیے نہ صحیح، اپنی بیٹی کے لیے ہی صحیح، مگر کسی کی بیٹی کو تکلیف نہ دیں بھائی۔ بھائی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا اور کہنے لگے، مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اگر وہ لوگ رشتہ نہیں لانا چاہتے تھے تو یہ ان کا حق تھا، مجھے طلاق کی دھمکی کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، آپ ابھی اور اسی وقت بھابھی سے معافی مانگیں، مجھے یقین ہے اگر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، اور شاید پھر میرے لیے کچھ آسانی ہو، اور اگر یہاں پر میرا نصیب نہ لکھا ہوا تو مجھے کوئی شکایت نہیں، جہاں میرے رب نے مجھے بھیجنا ہوا وہ بھیج دے گا۔ اب تو جیسے اس رشتے سے میرا دل اٹھ گیا تھا، کسی کا گھر برباد کر کے میں اپنا گھر کیسے بچا سکتی تھی؟ کسی کی خوشیوں پہ اپنے گھر نہیں بسائے جاتے۔ میں نے بھابھی سے معذرت کی اور کہا کہ جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ شادی نہ کروں تو میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شام ہوتے ہی شاہ رخ کے اماں ابا رسم کرنے کے لیے آ گئے۔ اماں ابا بھی کافی حیران تھے کیونکہ سبھی کے سامنے تو صبح بات ہوئی تھی اور پھر اب ان کا ایسے آنا کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ شاہ رخ کے اماں ابا کون سی رسم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا بھابھی نے ان کو رشتہ لانے سے انکار نہیں کر دی؟ انہیں رشتے سے منع نہیں کیا؟ اماں نے کہا کہ نہیں، تمہاری بھابھی نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر اب میرا دل دہلنے لگا تھا، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، دل جیسے بے چین، جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنے دل کے سکون کے لیے دعا کی اور خاموشی سے اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔
اب تو یہ ہر دوسرے دن کا کام تھا۔ شادی کی تاریخ پکی ہو چکی تھی۔ 6 مہینے بعد میری شادی رکھ دی گئی تھی۔ ان 6 مہینوں میں بھابھی نے بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں حصہ لیا۔ مجھے بھی کافی حیرانگی ہوتی کہ بھابھی ایسا کیسے کر سکتی ہیں، وہ تو میرے خلاف تھی، مگر اب اتنی خاموشی سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ کہیں یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی نہ ہو۔ 6 مہینے پر لگا کر اڑ گئے۔ شادی کی تیاریوں میں معلوم ہی نہ ہوا کب 6 مہینے پورے بھی ہو گئے۔ میں نے اماں سے کہا بھی کہ انہوں نے اتنی جلدی شادی کیوں رکھی ہے؟ میں کون سا کہیں بھاگی جا رہی تھی؟ تھوڑا سا دیر رکھ لیتے، پورا سال تو گزرنے دیتے۔ مگر اماں ہر بار مسکرا کر کہہ دیتی کہ سال بعد بھی تو تمہیں شادی کرنی ہی ہے نا، تو پھر اب کیوں نہیں؟ اور پھر جب شاہ رخ سے ہی کرنی ہے تو بیٹا ایسے رشتوں میں زیادہ دیر نہیں کرتے، ایسے رشتے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ میں تلخی سے مسکراتی اور اماں سے کہا کہ اماں وہ رشتے ہی کون سے جو کمزور ہوں؟ اماں چپ کر گئی۔ آج میری مہندی کی رسم تھی، ہر کوئی خوش تھا۔ میرے بھائیوں نے گھر میں خوب رونق لگائی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ اپنے بچپن کے دن سوچ سوچ کر میری آنکھوں سے پانی آتا جا رہا تھا۔ مجھے خوب رونا بھی آتا اور میں اکثر بات پر تو رو بھی پڑتی۔ مہندی کا دن گزرا اور پھر وہ دن بھی آ گئے جب مجھے رخصت ہونا تھا۔ شاہ رخ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر پارلر والی نے مجھے بھی اچھا خاصا چمکا دیا تھا۔ میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بخیر و عافیت نکاح ہوا تو انہوں نے کہا فوری بعد مجھے شاہ رخ کے پاس لے جا کر بٹھا دیا گیا، مگر شاہ رخ نے ایک دفعہ بھی میری طرف نہ دیکھا بلکہ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ میرے دل کو بہت برا لگا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے گھونگھٹ نہیں نکال رکھا تھا، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ شاہ رخ کے اثرات کیسے ہوں گے۔ رخصتی کا شور اٹھا تو جلدی جلدی میری رخصتی ہونے لگی۔ میں اپنے بھائیوں کے گلے لگ کر تو کبھی اپنے اماں ابا کے گلے لگ کر خوب رو رہی تھی۔ تبھی میں بھابھی کے گلے لگی تو وہ کہنے لگی بس کرو، اتنا نہ رو، کچھ آنسو آگے کے لیے بھی بچا کے رکھ لو، بہت جلد ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو میں ان سب کی بھابھی کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بھابھی کی بات کا کیا مطلب تھا؟ آخر انہوں نے اتنی بڑی بات کیسے کہی؟ میں ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھ گئی اور رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ مگر وہاں تو شادی جیسا کوئی ماحول ہی نہ تھا، نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی مہمان، نہ کوئی شور شرابہ۔ میری ساس نے مجھے بغیر خاموشی سے، بغیر کسی رسم کے ایک کمرے تک پہنچا دیا، مگر کمرے میں بھی کوئی سجاوٹ نہیں تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شادی والا گھر ہے، بلکہ یہاں تک لگ رہا تھا جیسے کسی کا جنازہ اٹھایا گیا ہے۔ مگر میں اب کیا کہہ سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے شاہ رخ کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شاہ رخ کمرے میں آیا اور آتے ہی مجھے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ نہ کوئی تعریف، نہ کوئی بات۔ میں خاموشی سے اٹھ کر جا کے کپڑے تبدیل کر آئی اور واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھی تو شاہ رخ نے مجھے تکیا پکڑا دیا اور کہا کہ اٹھ کے صوفے پہ چلی جاؤ، مجھے کسی کے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر مجھے بستر سے اٹھا رہا ہے۔ میں اٹھی اور تکیا پکڑ کے صوفے پہ چلی گئی۔ ساری رات میری جاگ کر گزری، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور دوسری طرف شاہ رخ آرام سے، سکون سے اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ اگلی صبح شاہ رخ کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ چکی تھی، کپڑے تبدیل کیے، ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ تبھی شاہ رخ اٹھا تو کہنے لگا جو مرضی کر لو، تم نے کون سا خوبصورت ہو جانا ہے۔ شاہ رخ کے الفاظ تیر کی طرح میرے سینے میں آ کر لگے۔ میں نے چونک کر شاہ رخ کی طرف دیکھا جو بہت سنجیدہ تھا، آنکھیں نیچے کیں، اپنا کام کر رہا تھا، جس سے میں اس کے چہرے کی حالت نہیں دیکھ سکی تھی کہ اس کے بدلتے رویے کی وجہ کیا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کوئی غیر انسان آپ کی بے عزتی بھی کرے تو اتنا برا نہیں لگتا جتنا برا آپ کے شوہر کی بد تعریفی پر لگتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا۔ میرے شوہر بہت غصے والا تھا۔ اس 1 مہینے میں مجھے اچھے سے میں جان چکی تھی۔
اس لیے ڈر کے مارے کبھی کبھار اپنے شوہر کے سامنے کوئی بات بھی نہ کرتی تھی۔ نہ جانے کون سی بات اسے بری لگ جائے اور میری کمبختی آ جائے۔ اس 1 مہینے میں اپنے اماں ابا کے گھر بھی نہ جا سکی۔ جب بھی وہاں جانے کا کہتی تو میرا شوہر مجھے جانے سے منع کر دیتا اور کہتا کہ تم وہاں جا کر میری شکایتیں لگانا چاہتی ہو، جیسے میری بہن کی شکایتیں اپنے بھائی سے لگاتی تھی۔ اگر اس نے تمہیں حقیقت سے اس رشتے کی بتا ہی دی تھی تو کیا ضرورت تھی اپنے بھائی کے پاس جا کر اسے کہنے کی؟ جانتی ہو تمہاری وجہ سے میری بہن نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ میں حیران رہ گئی کہ بھائی کو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بھابھی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، مگر پھر بھی بھائی نے نہ جانے بھابھی سے کیا کہا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بھلا کیوں لگانے لگی کسی کی شکایتیں اپنے بھائی کو۔ تبھی میرے شوہر نے مجھے بالوں سے جکڑ لیا اور کہا کہ وہ کوئی کسی ہے، وہ اس گھر کی مالکن ہے، ہماری اکلوتی بہن۔ میرے بالوں میں تکلیف ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے تکلیف سے آنسو بہانا شروع کر دیے تو میرے شوہر نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا، تم سب فساد کی جڑ ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے اور اس پر مجھے رو رو کر دکھا رہی ہو۔ یہ مگرمچھ کے آنسو میرے سامنے مت بہانا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے شاہ رخ کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اب وہ غصہ ضرور کرتے تھے مگر کبھی آج تک مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں پورے طریقے سے کانپ رہی تھی۔ کانپتے کانپتے میں کب نیچے بیٹھ گئی مجھے پتا ہی نہ چلا۔ میرا شوہر کمرے سے جا چکا تھا۔ میں بیڈ پر سر رکھ کر اوندے منہ نیچے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ شاید کہیں مجھے سکون آ جائے، مگر کہیں پہ بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ تبھی میں اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد میں حاجت کے 2 نفل پڑھے اور خدا سے رحم کی اپیل کی۔ میں اس رشتے سے تھک چکی تھی۔ روز روز کی لڑائی جھگڑے اور مار کھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اب تو شاہ رخ نے روز کا کام ہی پکڑ لیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے یا تو تھپڑ لگا دیتا یا پھر جھڑک دیتا، اور اس کی آواز میں اتنا روب اور دبدبا تھا۔ جب بھی مجھ سے بات کرتے تو غصے سے ہی کرتے۔ ایک روز میں نیچے کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک سے شاہ رخ کے کمرے سے آواز آنے لگی۔ شاید ان کے کوئی کاغذات نہیں مل رہے تھے۔ وہ اونچی آواز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے کاغذات کہاں پر رکھے ہیں۔ تو دوسری طرف میری ساس نے مجھے ناشتہ بنانے کا حکم دیا ہوا تھا۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی، مگر شاہ رخ کی بات سن کر میں وہاں ہی سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ تبھی میرے شوہر کہنے لگے، تو یہاں میں نے کچھ کاغذات رکھے تھے مگر مجھے نہیں مل رہے۔ وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ مجھے ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر کاغذات تلاش کرنا شروع کیا، مگر مجھے وہ کاغذ کہیں نہیں مل رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کاغذات نہ جانے کہاں پر چلے گئے ہیں، مجھے تو نہیں مل رہے۔ آپ نے یہاں پر ہی رکھے تھے نا، یا کہیں اور بھی رکھے تھے اور بھول گئے ہیں؟ میری نہ جانے اس بات میں ایسا کیا تھا کہ میرے شوہر کو بے انتہا غصہ آیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ میں سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ ہاتھ روکنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور پھر جب میں نیچے گر گئی تو وہ غصے میں مجھے طلاق دے بیٹھا۔ شوہر جذباتی تھا، ایک دن غصے میں طلاق دی تو پھر بہت بچتا ہے، مگر وہ اب کیوں بچتا رہا تھا؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی مجھ سے جان چھوٹ گئی، لیکن وہ بار بار سب کے سامنے رو کر کہتا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو بھی تھا جیسے بھی تھا مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے، ہر کوئی اپنا سر کرائے بیٹھا تھا۔ اتنی دیر میں بھابھی بھی آ گئی اور اپنے بھائی کے گھر میں بیٹھ گئی کہ خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ اس کا بھائی مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ گھر تک خبر پہنچ چکی تھی، مگر میں حیران تھی کہ میں نے تو کسی کو خبر نہیں کی، پھر گھر میں خبر کیسے پہنچی؟ مگر ابھی ان باتوں کا کوئی جواز نہیں تھا، اسی لیے میں خاموشی کا سہارا لیا۔ پورا دن گزرنے کے بعد میرے سسر نے ایک ترکیب سوچی۔
اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ سب کے چہروں پر ہنسی تھی۔ ایک میں اور میرے دونوں دیور چپ تھے، کیونکہ ہم تینوں اور اس معاملے میں اور کوئی کچھ نہیں کہتا اور نہ ہی کوئی مشورہ لیتا تھا۔ نہ جانے سسر نے ایسا کیا کہا تھا کہ میرا شوہر پہلے تو نہ مانا، مگر پھر خاموشی سے مان گیا۔ پھر سارے سسرال والے جمع ہو گئے اور زبردستی میرا حلالہ دیور سے کروا دیا۔ اب میں رات کو بہت ڈر رہی تھی، لیکن اچانک وہ کمرے میں آیا اور آتے ہی سو گیا۔ 3 دن بعد اس نے مجھے طلاق دینی تھی۔ جب تیسری رات ہوئی تو اچانک اس نے کمرے میں آتے ہی شوہر کی ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بھائی اور آپ کی بہن ہر حد تک گر سکتے ہیں، مگر اتنی بڑی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ تبھی میرے شوہر نے کہا وہ کر چکے ہیں اور میرا تمہیں بنایا گیا۔ میں حیران رہ گیا اور کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ساتھ رہ کر بھی مجھے ان کی چالوں کا پتہ نہ چل سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری بہن اور میرے سابقہ شوہر نے میرے ساتھ چال چلی تھی۔ بابر کے غلط الفاظ نے بھابھی میں اتنا غصہ بھر دیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کو اس رشتے سے راضی کر لیا، اور یہ کہا گیا کہ شادی کرنے کے بعد ایک دن بھی اس کی آنکھیں خشک نہ ہوں۔ رونے کا بہت شوق ہے نا، رو رو کر اپنے بھائیوں کو منا لیتی ہے، تو ایسا کرنا اسے ساری زندگی کے لیے یہ آنسو تحفے میں دے دینا۔ بھابھی نے اپنے بھائی کو غلط راہ دکھائی اور کہا کہ اپنی بیوی پر جتنا ظلم کر سکتے ہو کر دینا، تمہاری بہن پہ بھی تو ظلم ہو رہا ہے نا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک بھی گرا جا سکتا ہے۔ میری ساری زندگی کا معاملہ تھا، مگر بھابھی نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی، اور اس میں ان کا بھائی بھی شامل تھا۔ طلاق کا دن آ چکا تھا۔ اب ہم دونوں کا فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں طلاق لینی ہے یا نہیں۔ سارے گھر والے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، میں اور میرا شوہر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ طلاق کا فیصلہ ہم دونوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ پہلے کاغذات میرے سامنے لائے گئے، مگر میری ہمت ہی نہ پڑی کہ میں ان کاغذات پر دستخط کر دوں۔ میں نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا جو ساتھ بیٹھا تھا، یا شاید وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے۔ ہم دونوں میں زیادہ اچھے تو نہ تھے، مگر اتنے احساسات باقی تھے کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر سے کچھ سوچنے کا سوچا۔ تھوڑی دیر باریک بینی سے سب کچھ سوچنے کے بعد میں نے طلاق نامہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ میرا شوہر تو خوشی سے ایک دم چیخ اٹھا اور کہنے لگا، تم نے آج مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ میں تو تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر تم بھائی سے محبت کرتی تھی۔ میں نے تو اس روز ہی تمہیں دیکھ کر محبت کر لی تھی، جس طرح اس میں تو میں بھائی کے لیے دیکھنے گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی کبھی میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ سب کے سامنے اظہار محبت اور اتنی بڑی بات کرنے کے بعد میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ یہ ہاتھ میں ساری زندگی تھام کر رکھوں گا۔ لوگوں کی طرح میں تمہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میرے صبر کا پھل مجھے مل چکا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں پسند کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہوں۔ اس لیے اللہ بار بار ہماری دعائیں نہیں سنتا اور ہمیں ان چیزوں سے دور لے جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔